سورۃ الاعلیٰ پارہ نمبر 30۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاعلیٰ ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 8ویں نمبر پر ہے۔ پرانی ترتیب کے مطابق یہ 87 نمبر، 1 رکوع ہے اور 19 آیات ہیں۔ اور اس کا نام سورۃ الاعلیٰ اس لیے ہے کہ پہلی آیت میں لفظ اعلیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جس کا معنی ہے بلند و بالا، برتر۔ اور اس سورہ مبارکہ کے سورہ طارق کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ طارق میں مشرکین کو مہلت دینے کا ذکر تھا کہ آپ منکرین و مشرکین کو کچھ دیر مہلت دیں اور وقت آنے پہ پکڑے جائیں گے، لیکن اس سورہ مبارکہ میں ساتھ اس بات کی تلقین کی کہ اس مہلت کے زمانے میں ان کو نصیحت کی جائے، تذکیر نصیحت کی جائے، شاید ان میں سے کسی کے مقدر میں ایمان ہو، وہ ایمان لے آئے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس میں 6 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید، اور پھر اس کے بعد 2 فریقین، ایک نصیحت حاصل کرنے والے اور نصیحت حاصل نہ کرنے والے، ان کا ذکر ہے۔ اور تیسری چیز، جو نصیحت حاصل نہیں کرنے والے ان کے لیے اخروی ڈراوا، اور جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں ان کے لیے بشارت، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے کا تذکرہ ہے۔ اور آخر میں جو ہے نا، پہلے صحیفوں کا بھی تذکرہ ہے کہ جو بات قرآن و مجید میں جو نصیحت ہے پہلے کتابوں میں وہی تھی۔ اب اس میں سب سے پہلی آیت ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ یہ جو سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ ہے، یہ بڑی عظیم سورت ہے۔ آپ علیہ السلام جمعہ اور عیدین میں پہلی رکعت میں آپ علیہ السلام عموماً یہ سورت پڑھتے ہیں، دوسری میں سورہ غاشیہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص صورتیں سکھائی تھی، 7 خاص صورتیں تلقین کی تھی پڑھنے کے لیے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے عشاء کی قرات کے لیے اس کو معیار بنایا کہ عشاء کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلیٰ جیسی صورتیں درمیان میں پڑھی جائیں۔ اور دوسرا، یہ جو سبح اسم ربک الاعلیٰ ہے، وتر کے 3 رکعتیں، ان میں پہلی رکعت میں آپ علیہ السلام کا معمول تھا یہ پڑھتے تھے سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں کبھی صرف قل واللہ احد، اور کبھی جو ہے نا وہ تینوں قل، آخری قل واللہ احد بھی اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ سبح اسم، پاکی بیان کیجئے، سبح پاکی بیان کیجئے، اسما نام کی، رب کا اپنے رب کے، اعلیٰ جو اعلیٰ ہے، اپنے اعلیٰ رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے۔ اب یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرے، اور وہ رب جو برتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اور جب یہ آیت مبارکہ پڑھی جاتی تھی تو آپ علیہ السلام اس کے جواب میں کہتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک کہ میرا رب جو کہ اعلیٰ ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے پھر یہ جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ، یہ اس کے نازل ہونے کے بعد فرمایا تھا کہ اجعلوا فی سجودکم، اسے اپنے سجدوں میں شامل کر لو۔ تو سجدے کی جو تسبیحات ہیں وہ اسی کے جواب میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، طاق عدد کا لحاظ رکھ کے جو ہے نا وہ زیادہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ اعلیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ ہے، بلند ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں ہر کمزوری سے، شرک سے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو مشرکین غلط باتوں کی نسبت کرتے تھے ان سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے فرمایا وہ بڑی تعظیم کے ساتھ لو، سبح اسم ربک، اسم تعظیم کے ساتھ لو، اس میں کسی قسم کا استہزاء اور مذاق نہ ہو۔ اور پھر یہاں کہا نا کہ اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کریں،
اصل پاکی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ہمارے سوچوں سے بھی ماوراء ہے، اور اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ غفار ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے پیارے نام ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پاکیزہ اور اعلیٰ نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے نام کی یعنی اپنے رب کے جو اعلیٰ ہے اس کے نام کی پاکی بیان کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر تسبیح کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ الی آخری۔ الذی، وہ اللہ، خلق، جس نے پیدا کیا، فسوی، اور درست کیا، یعنی پیدا کرنے کے ساتھ بعد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مناسب شکل میں بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی اس کی شکل بنائی کہ جو خوبصورت بھی لگے، اور اسی طرح بوقت ضرورت جو ہے نا ان تمام اعضاء سے بڑے آسانی کے ساتھ کام لیا جا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑا ہی احسن بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ نے ہر ایک کو جو ہے نا وہ بڑی احسن صورت دی ہے، لیکن انسان کی جو صورت اور شکل اور بناوٹ ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ والذی، اور وہ ذات، قدرہ، جس نے اندازہ ٹھہرایا، فہدا، اور راہ دکھائی۔ یہ قدرہ جو ہے نا یہ تقدیر سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا۔ اب اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے متعلق پہلے لکھ دیا تھا کہ یہ کس کام کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق سے پہلے یہ انسان کے بارے میں بھی یہ منصوبہ بنا لیا تھا کہ اس انسان کو کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے، پیدا کرنا ہے، اور یہ کیا کیا کام کر سکتا ہے، اس میں یعنی کون سی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں جو رکھنی ہیں۔ تو فہدا، پھر راہ دکھائی، یعنی پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے لیے پیدا کیا اس کی ساری صلاحیتیں بھی اس میں رکھ دی۔ اب دیکھ لیں جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، جس کام کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے، اللہ نے اس کو اس کی صلاحیت رکھی۔ جس طرح یہ سورج کا اپنا کام ہے روشنی دینا، چاند کا اپنا کام ہے رات کو روشنی دینا، ستارے، دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں اس میں جانوروں سے لے کر انسانوں سے لے کر ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور جس کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس میں اللہ نے صلاحیت رکھ دی، وہ کام بڑے آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، اس کے لیے مسئلہ ہی نہیں۔ اب جس طرح گائے وغیرہ ہیں یہ دودھ دینے کے لیے ہیں، ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب گھوڑا اور اس طرح کی چیزیں سواری کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی اعتبار سے بنا دی۔ اور پھر دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ بنا کر پھر فہادہ اس کی رہنمائی کی، یعنی جو آگے اللہ نے اس کی فطرت میں شامل کر دیا ان چیزوں کو جو آگے اس کی زندگی میں پیش آنے والی ہیں، جو کہ ساتھ ساتھ خود بخود انسان سیکھے، خود بخود ہی وہ مخلوق سیکھتی جاتی ہے، اس کے لیے کوئی اسپیشل جانا نہیں پڑتا کہیں بھی۔ اب دیکھیں نا کہ جس طرح جانور کا بچہ ہے پیدائش کے فوراً بعد جو ہے نا وہ ماں کے قریب ہوتا ہے دودھ پینے کے لیے۔ اب پرندے کا جو بچہ ہے اس کی آنکھیں حالانکہ بند ہوتی ہیں، لیکن جب وہ ماں جو ہے وہ کھانا وغیرہ لے کر آتی ہے فوراً وہ منہ کھول لیتے اور ان کے منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ تو گویا جس چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مخلوق کو جس انداز میں پیدا کیا ہے اسی انداز میں جو ہے نا آگے جو اس کی فطرت کی چیزیں وہ آسان کر دی۔ فطرتی کوئی کام بھی جا کر کسی ورکشاپ میں کہیں بھی سیکھنا نہیں پڑتا، خود بہت سارے کام آتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ ذات کے جس نے نکالا مرعى، چارہ، جانوروں کو کھلانے کے لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا۔ فجعلہ، پس کر دیا اس کو غثاء، کوڑا، احوا، سیاہ، کہ چارہ جو ہے نا وہ کچھ عرصے بعد اگر اس کو استعمال کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ خشک ہو جاتا ہے، اور خشک ہونے کے بعد اگر اس پر بعض دفعہ پانی لگ جائے اور پھر وہ اسی طرح زمین پہ پڑا جائے تو وہ بالکل سیاہ کوڑا بن جاتا ہے، اور پھر وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انسان کو اس کی تخلیق کی طرف بھی توجہ دلائی کہ انسان تیرا بھی یہی حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بنایا، اور جس طرح وہ چارہ ہے اس کی طرح پھر وہ بڑا ہوا ہرا بھرا، اور انسان بھی بڑا ہرا بھرا خوبصورت، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جب موت آتی ہے تو اس کے بعد جب اس کو دفن کیا جاتا ہے تو زمین کے اندر ہی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اس اپنے آئندہ انجام کی طرف بھی سوچیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان تھا ان 5 آیتوں میں، کہ پاکی بیان کرے اپنے اعلیٰ رب کے نام کی، وہ جس نے پیدا کیا اور درست کیا، وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا اور راہ دکھائی، وہ جس نے چارہ نکالا
بس اس کو کر دیا کوڑا، سیاہ کوڑا، یعنی سیاہ کر دیا اس کو اور کوڑا کرکٹ بنا دیا جب وہ خشک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و مجید کا تذکرہ فرمایا کہ ہم آپ کو عنقریب پڑھائیں گے، فلا تنسا، پس آپ بولیں گے نہیں۔ اصل میں یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین وحی لے کر آتے اور وحی نازل کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ آپ علیہ السلام جب جبریل امین مثلا یہ جس طرح آئے تھے سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ پڑھتے تو ساتھ ہی آپ علیہ السلام بھی پڑھتے تھے تاکہ بھول نہ جائے اور کوئی حصہ قرآن و مجید کا رہ نہ جائے۔ تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم پڑھنے کی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جب جبریل امین وحی نازل کر رہے ہوں تو اس وقت آپ خاموش ہو کے اس وحی کو سنیں، اور فرمایا کہ اس وحی کو آپ کے سینہ میں محفوظ کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور ہم اس کو ایسا محفوظ کریں گے کہ آپ کے سینے سے کبھی وہ نکلے گی۔ جیسے سورہ قیامہ میں پوچھے گزرا نا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان مبارک کو نہ ہلائیں، یعنی حرکت نہ دیں، پڑھیں نہ تاکہ آپ جلدی جلدی اس کو پڑھیں۔ ان علینا جمع و قرآن، بے شک ہم پر یہ اس کو جمع کرنا اور اس کو آپ سے پڑھانا۔ فاذا قرأناه فاتبع قرآن، جب ہم یعنی اس کو پڑھیں تو آپ اس قرآن کی پیروی کریں، یعنی اس کو سنیں۔ اسی مضمون کو یہاں بھی بیان فرمایا کہ سنقرئک، ہم عنقریب آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا، پس آپ نہیں بولیں گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آپ پر نازل ہوگی وہ کبھی نہیں بولیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے قلب مبارک پر اس کو محفوظ کر دیا تھا، اور پھر آگے آپ علیہ السلام نے صحابہ سے لکھوا کر امت کے لیے بھی محفوظ کر دیا، اور امت کے بھی سینوں میں محفوظ ہو رہی ہے قیامت تک۔ ہاں الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ اس سے مراد وہ آیتیں ہیں جو منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی قرآن و مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کچھ ایسی بھی آیتیں تھیں جو عبوری تھی، عارضی آیتیں تھیں، وقتی یعنی مثلاً اس وقت کی ضرورت کے لیے۔ جس طرح کوئی مریض جاتا ہے نا تو ڈاکٹر اس کو پہلے وقتی ضرورت کے لیے دوائی دیتا ہے فوری طور پر، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جب وہ بیماری وغیرہ معلوم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے ایک نسخہ بنا دیتا ہے کہ بھئی آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو یہی ہے قرآن و مجید بھی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بہت سارے یعنی احکامات عبوری اس وقت کے لیے عارضی احکامات تھے، اور وہ بعد میں منسوخ ہو گئے تھے، اور نسخ کا تعلق بھی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک، کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی چیز منسوخ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد جو قرآن و مجید نازل شدہ ہے، جو باقی ہے، وہ محکم ہے، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ جو منسوخ آیتیں ہیں وہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کر منسوخ کر دیا تھا۔ خود رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی پہلے پارے میں آ جائے گا، پہلے پارے میں، ما ننسخ من آیت، کہ جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، او ننسہا، یا ہم اس کو بلا دیتے ہیں، یعنی آپ کے قلب اطر سے اس کو اٹھا دیتے ہیں، تو فرمایا ناتی بخیر منہا، ہم اس کی جگہ اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں، یعنی بہتر حکم لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اس کی مثل لے آتے ہیں۔ تو یعنی جو آیتیں منسوخ کرنی ہے فرمایا وہ تو بھول جائیں گی، وہ تو ختم ہو جائیں گی، لیکن فرمایا کہ جو منسوخ نہیں کرنی، فرمایا وہ ہم آپ کے قلب اطر کے اندر اور آپ کے ذہن میں ایسا محفوظ کریں گے کہ فلا تنسا، کبھی نہیں بولے گی۔ انہو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتے ہیں، الجہر، یعنی جہر کو بھی، جہر کہتے ہیں بلند آواز سے پڑھنا، ظاہر کو، وما، اور اس کو، یخفا، جو پوشیدہ ہے۔ فرمایا کہ ظاہر اور پوشیدہ سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے علم میں، اس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو جو قرآن و مجید کا حصہ محکم ہوگا قیامت تک کے لیے جو ہے مفید ہوگا وہ باقی رکھا جائے گا، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ منسوخ کرتے ہیں۔ کہ یہ جو سورہ احزاب ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کے برابر ہے، اس کی بہت ساری آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کی ہیں، اور اسی طریقے سے اور بھی کافی یعنی آیتیں ایسی ہیں جو آپ علیہ السلام کے دور میں منسوخ ہوئی ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کا جو دین ہے اور آپ کا جو مشن ہے، آپ اس پہ کاربند رہیں، محنت کرتے رہیں، ہم آہستہ آہستہ اس کو بلندیوں تک لے کر جائیں گے اور آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں جب یہ صورت نازل ہوئی تو بڑی سختی کا زمانہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آہستہ آہستہ مدینہ منورہ میں ٹھکانہ دیا، پھر اس کے بعد خلافت قائم ہوئی، اور پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو پھیلایا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ہر کچے پکے گھر میں رب ذوالجلال نے میری دعوت کو پہنچائیں گے، اور ساری دنیا میں آپ علیہ السلام کی یہ دعوت پہنچی، جن کے مقدر میں تھے انہوں نے قبول بھی کر لی۔
فرمایا نا بانو یسرک، ہم آہستہ آہستہ آپ کو پہنچا دیں گے لیلیسرا، آسانی تک. فذکر، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر، آپ نصیحت کریں، ان نفعت الذکر، اگر نصیحت فائدہ دے. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ ان جو ہے نا یہ اذ کے معنی میں، اس شرطیہ کے معنی میں کہ فذکر، آپ نصیحت کریں، ان نفعت الذکر، جب نصیحت جو ہے نا وہ فائدہ دے، یعنی مناسب وقت پہ جو ہے وہ نصیحت کریں، تاکہ اس وقت یعنی یہ دیکھیں کہ لوگ سننے کے لیے تیار بھی ہیں اور حشاش بشاش وقت بھی ہے. مناسب وقت میں جو ہے وہ فرمایا کہ آپ نصیحت کریں، اس لیے کہ مناسب وقت میں جو نصیحت کی جاتی ہے وہ زیادہ فائدہ دیتی ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ نصیحت کریں، لیکن یہ ہوگا کہ سیذکر، ان قریب نصیحت حاصل کرے گا من یخشا، وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے. یعنی نصیحت سے اس کو فائدہ ہوگا جس کے دل میں خوف خدا ہے، وہ نصیحت سے فائدہ بھی حاصل کرے گا اور اس کو اپنی زندگی میں لائے گا بھی اور اس کے مطابق عمل بھی کرے گا اور پھر آگے چلے گا. لیکن فرمایا وَيَتَجَنَّبُ، اور اس نصیحت سے دور رہے گا، وَيَتَجَنَّبُ، دور رہے گا، ہاں اس نصیحت سے، الاشقا، وہ جو بڑا بدبخت ہے. یہ اشقا سیگا جو ہے نا اس میں تفضیل ہے، اس کا معنی بڑا بدبخت. یعنی قرآن مجید کی نصیحت سے دور وہی ہوگا جو فرمایا بڑا بدبخت، اس سے بڑی بدبختی کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ قرآن کی نصیحت سے نفع عطا فرمائے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور دور رہے گا اس سے، یعنی قرآنی نصیحت سے، الاشقا، وہ جو بڑا بدبخت ہے، الذی، وہ بدبخت، یصلی النار الکبریٰ، جو داخل ہوگا بڑی آگ میں، یصلی داخل ہوگا، النار آگ میں، کبریٰ بڑی، وہ قیامت کی جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز ہے. ثم، پھر، لا یموت، نہیں مرے گا، فیہا، اس میں، ولا یحیا، اور نہ زندہ ہوگا. یہ فرمایا کہ جب اس جہنم میں داخل ہوگا تو اس جہنم کے اندر نہ مرے گا نہ زندہ ہوگا. یعنی مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ وہ عذاب سے مر جائے اور اس کی جان چھوٹ جائے، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ عذاب ٹل جائے اور آرام کی زندگی گزارے. فرمایا نہیں، وہ سخت ترین زندگی گزارے گا اور شدید جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہوگا. ادھر سے جان کونی کے ہوگی، ادھر سے پھر جو ہے اس کو دوبارہ اسی حالت میں کیا جائے گا، پھر عذاب ہوتا رہے گا. جس طرح سورہ مدثر میں کوئی ولا تبقی ولا تذر، فرمایا کہ نہ اس کو وہ باقی چھوڑے گی نہ بھاگنے کے لیے چھوڑے گی، اسی موت و حیات کی کشمکش میں اور شدید قسم کے عذاب میں. یعنی زندگی کا لطف وہ نہیں حاصل کر سکے گا کبھی بھی، شدید عذاب میں ہی مبتلا رہے گا، اور مر جائے تو وہ جان چھوٹ جائے یہ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. قد افلح من تزکا، اب اس کے جو ہے نا وہ جس نے قرآنی نصیحت سے فائدہ حاصل کیا، اس کے لیے بیان، اس کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد، تحقیق، افلح، کامیاب ہو گیا، بالیقین کامیاب ہو گیا، من، وہ، تزکا، جس نے پاکی حاصل کی. تزکا یہ تزکیہ سے ہے، تزکیہ کہتے ہیں نا اندر سے صاف ہونا، یعنی جس نے اندر سے اپنے آپ کو صاف کر لیا، شرک سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، منافقت سے، جو ساری روحانی بیماریاں ہیں ان سے اپنا تزکیہ کر لیا، دل کو صاف کر لیا، پاک کر لیا، اور پھر ظاہری اعتبار سے بھی جو صفائی ہے اور اس کو بھی اختیار کیا، اپنے جسم سے لے کر کپڑوں سے لے کر ہر چیز کو اپنے صاف ستھرا رکھا اور عبادت کے لیے تیار رکھا اور عبادت کرتا رہا، تو فرمایا وہ شخص بڑا ہی کامیاب ہے. تو قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا، من، وہ، تزکا، جس نے تزکیہ کیا. یعنی یہ پہلا کام ہے پاک جو کامیاب انسان کا، کہ اس نے اپنے آپ کو پاک کیا ہر طرح کے یعنی جو ہے ظاہری باطنی بیماریوں سے اور ظاہری باطنی گندگیوں سے. نمبر 2، وذکر اسم ربہ، اور لیا اپنے رب کا نام، وذکر، اور لیا اسم، نام، ربہ، اپنے رب کا، اپنے رب کا نام لیا، یعنی اپنے رب کا تذکرہ کیا، اپنے رب کا ذکر کیا، کہ اپنے رب کا ذکر کرتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. فصلی، تیسرا کام، اور نماز پڑھی. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. تو وہ 3 کام کہ جس نے تزکیہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا رہا، ذکر کرتا رہا، فصلی، اور نماز پڑھ لی، نماز پڑھتا رہا. فرما وہ انسان یقیناً کامیاب ہے.
اور اسی طرح یہ بھی مفسرین نے فرمایا کہ ذکر اسم ربی سے مراد تکبیر تحریمہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر اللہ اکبر نماز پڑھی، فرمایا وہ انسان بڑا ہی کامیاب۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیابی تو تزکیہ میں ہے، اللہ کو یاد کرنے میں، آخرت کی تیاری میں ہے، لیکن یہ شکوہ ہے کہ انسانوں تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، دنیا کا مال، دنیا کی زندگی، دنیا کی تمہاری مصروفیات، ان کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دے رہے ہو۔ کہتے جی ہمارے پاس تو نماز پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں، کیا کرے بچوں کے لیے روٹی بھی کمانی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے سنے جاتے ہیں، اور جی نوکریاں اتنی جو ہے وہ ٹف ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا، اور جو ہے نا وہ قرآن و مجید سیکھنے کے لیے، دیگر اچھے کاموں کے لیے عموماً جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے جی ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو حالانکہ یہ دنیا ہے، دنیا سے اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے، دنیا یہ کرنی ہے، دنیا کرنا بھی ثواب اور اجر ہے، لیکن آخرت کو ترجیح دینی ہے، یعنی دنیا کے نام پہ آخرت والے کاموں کو نہیں چھوڑنا، آخرت والے کاموں کو دنیا کے نام پہ دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ دنیا کی مصروفیات کم کر کے آخرت کو ترجیح دیں، آخرت کی مصروفیات کو کم کر کے دنیا کو ترجیح نہ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ شکوہ کیا نا، بلکہ تو سرونا، تم ترجیح دیتے ہو الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، کیونکہ یہ ذرا نقدی ہے نا، سامنے ہے سارا کچھ، والآخرۃ، حالانکہ آخرت خیرون، بہت بہتر ہے، وابقیٰ، اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ابقیٰ، باقی رہنے والی ہے، کہ دنیا کی نعمتیں وہ عارضی ہیں اور ان کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، لیکن آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بہت بہتر بھی ہیں اور باقی رہنے والے بھی ہیں، یعنی جب انسان کو آخرت میں ایک مرتبہ نعمتیں ملنا شروع ہو گئی، کبھی ان کا خاتمہ نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ جو جنت، جو باغات، جو نعمتیں ایک مرتبہ ملنا شروع ہو گئی، کبھی منقطع نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ان ھذا، بے شک یہ بات، کون سی؟ کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت بہت ہی بہتر ہے، اور قرآنی نصیحت حاصل کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنے اندر لانے والے اور تزکیہ کرنے والے ہی کامیاب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات لفی الصحف الاولیٰ، البتہ پہلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی اب پہلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ پر کتابیں نازل ہوئی ہیں، فرمایا یہ بات ان میں بھی ہے۔ صحف صحیفہ کی جمع ہے کہ پہلے انبیاء پہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بعض روایتوں میں آتا ہے ان پہ 10 صحیفے نازل ہوئے، چھوٹے چھوٹے 10 کتابیں چھوٹی چھوٹی نازل ہوئی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، اس سے مراد تورات کی 5 قسمیں، تورات جو ہے نا تورات ہے، اور اس کی جو ہے نا وہ مختلف آگے تورات کی جو ذیلی اندر کتابیں وہ مراد ہیں، کہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحائف میں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحائف میں، یہ بطور مثال کے باقی جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ ان کو صحیفے اور رسولوں کو جو کتابیں ملی ہیں، ان تمام میں فرمایا یہ دعوت مشترک ہے کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، آخرت کی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔